اور نہ دھمکیاں دیں ذاتی. مولانا صاحب نے بھی دھمکی دی, عثمان کاکڑ نے بھی دی. عثمان کاکڑ صاحب, مولانا صاحب, آپ بھی دونوں پشتون ہیں. میں بھی جب پیدا ہوا تھا تو میرے اس کان میں اذان کی آواز آئی تھی اور اس کان میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں نے سنی تھی, اور میں نے ساری زندگی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنی ہے. ذاتی حملے آپ کو بھی نہیں کرنے چاہیے عثمان کاکڑ صاحب. آپ نہیں سمجھتے کہ میں کون ہوں. مجھے آپ کو کیا پتا میں کہاں سے آیا. آپ ایک سمپل سی بات پر 18ویں ترمیم پر آپ نے فوج کے اوپر الزام لگا دیا. مولانا صاحب کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا, وہ اس قابل ہی نہیں تھی ان کی گفتگو کے ان پر بات کی جائے. آپ پاکستان کی فوج پہ بات کی آپ نے کہ تم جنگ لڑنے والے بنو, تم نے جنگ نہیں لڑی. تم نے کون سی جنگ جیتی ہے؟ تم نے یہ الزام تانا دیا پاکستان کی فوج کو. یار خدا کے لیے, خدا اور رسول کے لیے تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو, اور تم جنگ لڑنے والی قوم بنو تو تمہاری فوج جنگ لڑ لے گی. ابھی گولی چلی نہیں ہوتی کہ تم لوگ مظاہرے شروع کر دیتے ہو. کس کے خلاف تم لوگ اٹھے اور تم نے بندوق اٹھائی ہے؟ آؤ آج کشمیر میں گھسو. کس نے تمہیں روکا ہوا ہے؟ کس نے تمہیں روکا ہوا ہے؟ جاؤ کشمیر کا جہاد کرو, آزاد کرو. پاکستان کی فوج تمہارے پیچھے ہے. افغانستان میں جا کے جہاد کرو, پاکستان کی فوج تمہارے پیچھے. الزام لگانا, سیاست کرنا اور کہنا فوج نہیں لڑ رہی, انتہائی افسوس کی بات ہے. اور مجھے بڑی شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے, لیکن میں پھر بھی آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ اگر کہتے ہیں کہ میں فوج کا آدمی ہوں تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ہاں ہوں. یہ پاکستان کی فوج ہے, یہ اسرائیل اور ہندوستان کی فوج نہیں ہے. میں پاکستان کی فوج کا حامی ہوں, سپورٹر ہوں, ان کے لیے کھڑا ہوں. میری جان, میری آبرو, میری زندگی پاکستان کی فوج پر قربان ہے, اس لیے کہ پاکستان کی فوج میرے لیے لاشیں گرا رہی ہے. کل بھی ان کے 4 جوان شہید ہوئے ہیں. تو مجھے بتاؤ تمہاری کتنا خون کے قطرے بہے ہیں؟ تم تو مرغی ذبح کر کے بھی شہیدوں میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے, کیونکہ مرغی بھی آج کل شاید 200-250 روپے کی ملتی ہے, اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں, اور تمہیں پیسے جمع کرنے کی عادت ہے, خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے. اس لیے نہ کرو یہ باتیں اور نہ مجھ پر الزام لگاؤ. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات کو سمجھے بغیر جو چیخ شور شرابہ ہوا, اس سے مجھے علامہ اقبال کی ایک شعر آخری یاد آتے ہیں, اور اس پہ میں ختم کرتا ہوں. وہ کہتا ہے, حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی, حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی, یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا. آج میں نے یہ قیامت یہاں برپا کر دی ہے. آج میں نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں. آج لوگوں نے چیخیں مار مار کر اپنا اظہار کر دیا ہے کہ وہ کتنا ڈرتے ہیں تبدیلی سے, کتنے وہ پرانے دور کے پجاری ہیں, کتنے وہ سورج کو طلوع ہونے سے ڈرتے ہیں. 18ویں ترمیم پر تو بات ہوگی, پوائنٹ کلیئر کر رہے ہیں, اس کے بعد بالکل 18ویں ترمیم پر تو بات ہوگی. جی آپ ڈکٹیٹ نہ کریں, اس کو عثمان صاحب تشریف رکھیں. جی 18ویں ترمیم پر تو بات ہوگی, کیونکہ 18ویں ترمیم کوئی صحیفہ نہیں ہے. ہر کوئی بات کرے گا, ہم بھی بات کریں گے. ہمارا آئینی حق ہے, ہمیں اسی آئین نے یہ حق دیا ہے جس آئین کی آپ تحفظ کی باتیں کرتے ہو, نعرے لگاتے ہو. اسی آئین کے تحت ہی میں نے یہ 18ویں ترمیم, یہ NFC ایوارڈ میں امینڈمنٹ کی ترمیم پیش کی ہے. تشریف رکھیں سر. جی محترمہ بیٹھ جائیں, ٹکٹ آپ کا نیکسٹ ٹائم. سینیٹر صاحب آپ کی پارٹی سے بات ہو گئی. جی آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے, آپ بیٹھ جائیں. آپ کا ٹکٹ بالکل کنفرم ہے انشاءاللہ. آپ ہمارے سر پر قابض رہیں گی اسی طرح. یار آپ اپنے آپ کو قابو رکھیں. وہ پشتو کی ایک کہاوت ہے, چیئرمین صاحب کہتے ہیں گاونڈی تک گلے مکوا پل چرگا دے قابو کچ گاونڈی کر آگے نہ چاہیے. اپنی مرغی کو کنٹرول کرو کہ تمہاری مرغی پڑوسی کے گھر جا کر انڈے نہ دے. مت کرو پڑوسی کے اوپر تانے اور الزام تراشیاں, یہ تمہاری مرغی کا قصور ہے. اپنے ممبران کو قابو رکھو, انشاءاللہ تم قائم و دائم رہو گے. یہ نہ ہو کہیں سلپ ہو جائیں. یہ مجھے تھوڑا سا شک آ جاتا ہے بعض اوقات. وہ یہ کہتے ہیں کہ اشرافیہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو ذرائع پیداوار پر قابض ہوتا ہے, مینز آف پروڈکشن جس کے قبضے میں ہوتا ہے, جس کے پاس دولت ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ اقتدار کے منبع پہ قابض ہو جاتا ہے. پھر اقتدار کرتے ہیں اور معاشرے کو وہ کنٹرول کرتا ہے, ریاست کو کنٹرول کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں, پاکستان کی ذرا تاریخ کو ریوائنڈ میں لے کے جائیں, ریورس میں پیچھے لے کے جائیں. چند سال پہلے کس کی حکومتیں رہی ہیں اس ملک؟ کیا میری رہی ہے؟ میرے تو پورے خاندان میں کوئی پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہیں بنا, لیٹ الون کہ وہ حکومت میں رہے. میں تو ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں, کسی کی مہربانی سے سینٹ میں آ گیا ہوں. آج یہاں پر مجھے فوج کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہتا ہے. بات یہ ہے آپ کہاں سے آئے ہو. آپ دیکھو اپنے ذرائع اقتدار کو, ذرائع منافع کو, ذرائع پیداوار کو دیکھو. اتنا پیداوار تو قارون کے پاس بھی خزانے نہیں تھے جتنے آپ کے پاس ہیں. اتنی دولت تو فرعون اور نمرود کے پاس بھی نہیں تھی جتنی آپ کے پاس ہے. خدا کے لیے جب کسی پر الزام لگاتے ہو تو اس سے پہلے اپنے گریبان کو بھی دیکھ لیا کرو کہ تم خود کہاں سے بول رہے ہو. مجھے یہ بتاؤ, یہاں جمہوریت کی بات کی, ڈکٹیٹرشپ کی بات کی جاتی ہے. یار اپنی پارٹیوں کو ذرا دیکھ لو, خدا کے لیے اپنی پارٹیوں کو. میری پارٹی کو نہ دیکھو, کسی اور کی پارٹی کو نہ دیکھو. کون سی پارٹی ہے جس میں دادا باپ اور بیٹا اور بیٹی اور پوتی اور پوتے اقتدار نہیں کر رہے؟ ان کو آگے آپ سلوٹ نہیں کرتے, ان کے آگے آپ بیٹھتے نہیں. آپ کو تو پارلیمنٹ میں آنا ان کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا. آپ کی کوالٹی سے زیادہ ان کا موڈ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ٹکٹ لے کے آتے ہو. اس لیے پھر اشرافیہ کی بات کرتے ہو. اللہ رسول کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, اگر میری مخالفت کرتے ہو کم از کم حق کی بات تو کرو, اپنی ضمیر کو تو سنو. تو یہ کراچی کے اسٹاک ایکسچینج پر کس نے حملہ کیا تھا؟ وہ تو آج بھی پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں, اور اقتدار میں آپ کئی سال سے بیٹھے ہوئے تھے. یار یہ 2.5 سال پہلے تو پاکستان نہیں بنا تھا, جولائی 2018 میں تو نہیں بنا تھا. یہ
یہ پاکستان تو 1947 میں بنا تھا اور اس دن سے لے کر اس وقت تک آپ ہی حکومت کر رہے ہیں, آپ ہی کی مختلف شکلیں ہیں, آپ ہی کی مختلف نسلیں ہیں, ہم نے تو نہیں حکومت کی. اس لیے یہ جو نیشنلسٹ فورسز جو فاٹا میں لڑ رہی ہیں یا ادھر لڑ رہی ہیں ادھر لڑ رہی ہیں, جن کی آپ آج وکالت کر رہے ہو سیوان میں, ان کے ظلم کی آپ داستانیں سنا رہے ہو, یار یہ نیشنلسٹ فورسز تو آج بھی موجود, آپ ان کو آپ سے بھی اتنے ہی گلے ہیں جتنے پرانے حکمرانوں سے تھے. آپ بڑی عجیب سی بات کی, رضا ربانی صاحب نے شیخ مجیب الرحمان کو اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آ رہی, یقیناً یہ اس کا ڈائلاگ تھا, یقیناً یہ اس کا ڈائلاگ تھا. لیکن آج مجھے لاکانہ کی سڑکوں سے اس دولت کی بو آ رہی ہے جو سرے محل, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور پتہ نہیں کتنی کتنی شکلوں میں باہر بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی ہے. مجھے اس پہ آپ اپنی وقت پہ بات کریں پلیز. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. آپ کو جب وہ بات کر رہے تھے تو آپ سنیں. جی آپ کو ڈھاکہ نظر آتا ہے, آپ کو 1970 کا ڈھاکہ نظر آتا ہے. یہ آج کا لڑکانہ کی طرف بھی دیکھ لو. میر کبیر صاحب آپ میرے بھائی ہیں, عثمان کاکڑ صاحب آپ میرے بھائی ہیں. میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, لیکن آج بلوچستان کیوں غریب ہے, ذرا میں آپ کو اس کی صرف آخری وجہ دینا چاہتا ہوں. بلوچستان چیئرمین صاحب اس لیے غریب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہمیں وہ وجہ بتا دی تھی, اور وہ وجہ آج میں آپ کے سینٹ پہ دہرانا چاہتا ہوں. ان کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے بڑے, کسی قوم کے حاکم دولت کی محبت میں گرفتار ہو جائیں, وہ قوم ذلیل اور غریب ہو جاتی. میر کبیر صاحب, آپ جیسے لیڈر اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے, قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, ذرا ان کی دولت کا حساب چیک کریں اور جائیں پھر ان غریبوں کا بھی دیکھیں جن کے نام پر آپ ووٹ لے کر یہاں آتے ہیں اور پھر ان کا رونا رو کر مزید دولت مند ہوتے ہیں. خدا کے لیے یہ بات نہ کریں. دولت کا فارمولہ میرے قائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے آپ کو بتا دیا تھا. آپ کا ملک اس لیے غریب ہے کہ آپ اس کو غریب رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس کا استحصال کریں, ورنہ غربت کب کی ختم ہو چکی ہوتی. آپ کے بڑے بڑے وڈیرے, آپ کے بڑے بڑے سردار دولت کے ذرائع پر قابض ہیں, اس لیے بلوچستان غریب ہے. ہونی نہیں چاہیے تھی, لیکن بہرحال جب آرگومنٹ نہیں ہوتے تو پھر تلخی پیدا ہوتی ہے. اب میں صرف ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا, صرف جواباً اور وضاحت بھی کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں کو جنہوں نے اتنی زیادہ دھواں تقاریر کی اور بدقسمتی سے میری ترمیم کو اور میرے میسج کو اور میرے پروپوزل کو سمجھے بغیر. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی کتاب غبار خاطر سے ایک مثال کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک بہت ہی پرانے دور جاہلیت کے عربی شاعر امیہ بن ابی سلط کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ امیہ بن ابی سلط کا ایک شعر ہے جو انہوں نے عربی میں وہاں پہ نقل کیا ہے. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ امیہ بن ابی سلط جب کہیں جاتے تھے اور ان کو کہیں قبر نظر آتی تھی تو وہ رونے لگ جاتے تھے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, جدھر بھی آپ کو کہیں قبر نظر آتی ہے تو آپ رونے لگ جاتے ہو, ان قبروں میں آپ کے رشتہ دار ہیں یا کیا عزیز ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا, اس شاعر نے کہا, اس شعر میں وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ قبریں دیکھ کر اپنے بھائی کی قبر یاد آ جاتی ہے. میرا بھائی جس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, جس کو مارا گیا, تو اس لیے میں روتا ہوں. یہاں اس کے ساتھ ساتھ ایرسٹوٹیلین کیتھارسس ایک تھیوری ہے لنگوسٹک کرٹیسزم کی. اس میں کہا جاتا ہے کہ جو تماشائی ڈرامے کو دیکھ کے سب سے زیادہ چیختا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کو ڈرامے کے ڈائلاگز کی اور ڈرامے کے مفہوم کی سمجھ ہی نہیں آئی. اب میں آتا ہوں دوسرے آرگومنٹ پہ. وہ یہ کہ بڑی عجیب سی بات ہے, میں نے بات کی ہے نیشنل فائنینس کمیشن کے ایوارڈ کے حوالے سے جو آرٹیکل 163A میں جو طریقہ کار ہے اس پر میں نے ترمیم کی, ایک بات کی ہے. یہاں پر بات شروع ہوتی ہے صدارتی نظام کی طرف حملہ ہو جاتا ہے, پھر جو ہے فوج کو رگڑ دیا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں سازش کی بو آ رہی ہے, کچھ کیا کہتے ہیں کوئی جمہوری نظام پہ حملے کی بات کر رہا ہے. بہت ہی احترام سے شیری رحمان صاحبہ نے شروع میں جو تقریر کی اس میں انہوں نے جو جملے استعمال کیے کہ سازش ہو رہی ہے, یہ جو ایک طریقہ کار کے تحت یہ ایجنڈا آئٹم لایا گیا, اس پہ مجھے شک ہے. اللہ میں حیران ہوں کہ ایسے آپ کو سازش کی بو آ جاتی ہے, لیکن جن چیزوں پہ آپ کو بو آنی چاہیے وہاں پہ آپ کے olfactory nerves جو ہیں اور olfactory lobes جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اب میں اس کے بعد innuendos اور insinuation and innuendos اشاروں اور کنایوں میں الزامات لگانا, یہ تو پرانا وتیرہ ہے, لیکن یہ مضبوط لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے, یہ دلیل والے لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے, یہ مدبر لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے, یہ علمیت رکھنے والے لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جس کے بارے میں ایرسٹوٹیلین کیتھارسس میں کہا گیا ہے کہ جب انہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ شور بہت کرتے ہیں. بہت احترام کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہاں تقاریر کی سوائے چند کے, انہوں نے میرے ایشو کو سمجھا ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہ رہا ہوں, میں NFC ایوارڈ کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان آیات کے اوپر حلف اٹھا کے
کے قسم اٹھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں آپ کے ان کمزور صوبوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو صحیح طریقے سے وہ حقوق نہیں مل رہے جن کی ڈاکٹر جمال دینی صاحب نے بات. لیکن مصیبت یہ ہے کہ سیاسی تعصب، گروہی تعصب اور کچھ لوگوں کو اپنی تقاریر ٹی وی کے ذریعے دکھانا اور شاید سینٹ کا اگلا ٹکٹ انشور کرنا، اس کی اتنی زیادہ obsession ہے کہ آپ میری بات کو سمجھے بغیر میرے اوپر اعتراضات کرنے لگے. کاش آپ یہ اعتراضات میری بات کو سمجھ کے کرتے. آپ سمجھ کے کرتے تو آپ یہ اعتراضات نہ کرتے، آپ کچھ اور اعتراضات کرتے. بہرحال لیٹس ہیو اٹ. پالیٹکس سے سیاست میں ایسا ہوتا ہے. ربانی صاحب میرے بہت محترم ہیں، یقین کریں میں دل سے ان کی، جب میں ان کی بات کرتا ہوں میں دل سے ان کی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے ایک بڑی عجیب سی اصطلاح استعمال کی، اشرافیہ کی سازش ہے اس پاکستان میں. اشرافیہ کیا ہے؟ پہلے تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں. بالکل ہوگی سازش، لیکن اس سازش کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اشرافیہ ہے کیا جس کی سازش آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اشرافیہ کی دو ہی تعریفیں ہیں. ایک تعریف ہمارے قرآن نے اور ہمارے اسلام نے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طبقے کا، کسی بھی معاشرے کا معزز ترین طبقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے انہوں نے سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے. وہ دو ہیں، ایک فقر اور ایک تقوی. یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو اشرافیہ کی کلاس میں آپ کو انکلوڈ کرتی ہیں، آپ اس کا حصہ بنتے ہیں. بدقسمتی سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ دونوں کوالیفیکیشنز اس ملک میں کوئی پوری کر. اب میں آتا ہوں اس اشرافیہ کی تعریف پہ جو آپ کے پروبیبلی روحانی اساتذہ نے کی ہے. ایک ان میں کارل مارکس ہے، ایک فریڈرک اینگلز ہے. میں ان دونوں کی مثال دوں گا کیونکہ ان کا لوگوں کو پتہ ہے، باقیوں کو پتہ نہیں ہے، ورنہ میں کئی اور لوگوں کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں.